بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کے نام نہیں بولے گئے نا، اگر کوئی موجود ہے تو کلاس کے بعد وہ رابطہ کر لیں، کوئی نام مس بھی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 13 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان بے شک الفجارہ فاجر یا گناہ گار، ضرور فی میں جہنم، جہنم لفی جہنم، ضرور جہنم میں ہوں گے۔ یعنی وہ قیامت کا دن جسے تم جھٹلاتے ہو، اور وہ جو دائیں بائیں تمہارے نگہبان فرشتے بیٹھے ہر لفظ اور ہر حرکت تمہاری لکھ رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں نیک لوگ جو ہیں وہ پھر حساب کتاب کے بعد جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور برے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا، یصلونہ وہ داخل ہوں گے، ہا اس میں یعنی اس جہنم میں، وہ گناہ گار لوگ یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین جزا کے دن۔ تو یعنی وہ جو جزا کا اور بدلے کا دن ہے، جس دن دنیا میں ہر گزرے ہوئے اچھے یا برے لمحے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے کوئی اچھا کام، اچھا بول بولا، اچھا کام کیا، اس کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ جس نے برا کام یا برا بول بولا تو اس کو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ وہ جزا کا دن ہے۔ اس جزا کے دن میں یہ جو گناہگار لوگ ہیں، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین جزا کے دن۔ وما ہم اور نہیں ہے وہ، عنہا اس سے، بے غائبین غائب ہونے والے۔ مطلب کیا کہ جب وہ اس میں داخل کر دیے جائیں گے تو داخل ہونے کے بعد وہاں سے وہ نکل نہیں پائیں گے، وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے، وہ وہاں سے یعنی نہ تو عذاب کے نتیجے میں کہ وہ وہاں پہ ختم ہی ہو جائیں، ان کا وہ وجود ہی باقی نہ رہے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور خود بھاگ کر وہ وہاں سے نکل جائیں، غائب ہو جائیں، کہیں نکل جائیں، وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ وما ہم اور نہیں ہے وہ، عنہا اس سے، بغائبین غائب ہونے والے۔ وما ادراکا، وما اور کیا، ادراکا کیا مطلب ہے جی؟ ادراکا معلوم ہے تجھے، کیونکہ بار بار یہ لفظ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ تو وما ادراکا اور کیا معلوم آپ کو، ما کیا ہے، یوم الدین جزا کا دن، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ اور دوبارہ تاکید کے طور پر، جیسے ہم پنجابی میں بات کرتے ہوئے جب کسی چیز کی بڑائی اور اس کی بہت زیادہ ہیبت سے کسی کو ڈرانا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تینوں کی پتا کہ کی چیز ہے۔ دوبارہ بندہ بات کہے اسی طرح سے دوہرا کر، اور تینوں کی پتا وہ چیز کی ہے، یعنی جب کوئی بہت ہی ہیبت ناک اور بہت بڑی چیز کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی عظمت کو اور بڑائی کو واضح کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس جزا کے دن کے بارے میں وہی انداز اختیار فرماتے ہیں کہ وما ادراکا کیا معلوم آپ کو، ما یوم الدین کیا ہے وہ جزا کا دن، ثم پھر ما ادراکا کیا معلوم آپ کو، ما یوم الدین کیا ہے جزا کا دن۔ یوما اس دن، لا تملکو نہیں مالک ہوگی، یہ نہیں اختیار رکھے گی، نفس جان، لنفس کسی جان کے لیے، شیئن کچھ بھی، وہاں کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ پائے گی، نہ کوئی اولاد ماں باپ کے، نہ ماں باپ اولاد کے، نہ بھائی بھائی کے،
اللہ اکبر، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار اللہ کے علاوہ وہاں پر کوئی جان، کوئی بھی رشتہ تھا، کوئی بھی تعلق تھا. دنیا میں تو ہم کوئی مصیبت میں مشکل میں پھنستا ہے تو والدین، عزیز و اقارب، چچا تایا، کوئی نہ کوئی دوست احباب، اڑوس پڑوس کے وہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور وہ مشکل سے نکالنے کے لیے تعاون اور مدد کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ جزا کا دن جس سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ وہ کتنا ہیبتناک اور خوفناک دن ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کوئی جان، وہ چاہے باپ ہو، ماں ہو، وہ جو جان مارنے والے اپنی اولاد پر، ان کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. حتیٰ کہ انبیاء کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے نبی بھی رب نفسی رب نفسی، یا اللہ میری جان بچ جائے، یا اللہ میری جان بچ جائے. صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ پکار رہے ہوں گے کہ رب امتی رب امتی، اے میرے رب میری امت بچ جائے. تو یعنی وہ اتنا ہیبتناک اور خوفناک دن کہ کوئی جان کسی دوسری جان کی نہ تو فکر کرے گی، نہ اس کے بارے میں سوچے گی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اتنا وہ ہیبتناک اور خوفناک دن ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء بھی اپنی اپنی جان کو صرف اس کے لیے فکر مند ہوں گے اور کوئی کسی دوسرے کی فکر نہیں کر رہا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جان کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ جان کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی کسی قسم کا وہ گہرے سے گہرا تعلق بھی کسی کا کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم، اس دن لا تملک، نہیں مالک ہوگی یا نہیں اختیار رکھے گی، نفس، کوئی جان، لنفس، کسی جان کے لیے، شیئن، کچھ بھی، والامر، اور حکم یا حکمرانی، یوم اذن، اس دن، للہ، اللہ کے لیے ہوگی. حکمرانی آج بھی اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف خطوں میں، مختلف حلقوں میں، مختلف دائروں میں چھوٹی چھوٹی حکمرانیاں اللہ نے دنیا کے نظام کے تحت وہ دی ہوئی ہیں. کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی کسی ضلع کا ڈی سی او ہے یا ڈی سی ہے، تو وہ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں ایک حد تک حکمرانی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ وہاں کسی کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. اس دن صرف اور صرف حکمرانی اس ایک اللہ کی ذات کی ہے، اور کوئی بندہ، کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتی ہوگی، اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم اس دن ہوگا. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کر پائیں گے اپنی امت کی، تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر پائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کہ جو اکیلا مالک ہے اس دن کا، جب وہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عنایت فرمائے گا تو پھر ہی آپ سفارش کر پائیں گے. اسی طرح سے دوسرے بھی جو جتنے بھی سفارش کرنے کے حوالے سے جو اللہ کے وعدے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، تو وہ تمام وعدوں کے حوالے سے جو سفارش ہے وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت عنایت فرمائیں گے تو وہ کر پائے گا. اپنی مرضی سے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا ہیبتناک دن ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. پھر تمہیں کیا پتا کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، کہ اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور حکمرانی صرف اس دن اللہ کے لیے ہوگی. تو دوبارہ آج کی آیات کو دوہرا لیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ، اور بے شک، الفجار، گناہگار، لفی جہیم، ضرور جہنم میں ہوں گے، یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین، جزا کے دن، وما ہم، اور نہیں ہے وہ، عنہا، اس سے، بغائبین، غائب ہونے والے. وما ادراکا، اور کیا معلوم ہے آپ کو، ما یوم الدین، کیا ہے جزا کا دن. ثم، پھر، ما ادراکا، کیا معلوم آپ کو، ما یوم الدین، کیا ہے جزا کا دن. یوم، اس دن، لا تملکو، نہیں مالک ہوگی، نفس، کوئی جان،
لنفس کسی جان کے لیے شیئن کچھ بھی یا کسی چیز کی بھی والامر اور حکمرانی یومئذ اس دن یا اور حکم اس دن للہ اللہ کے لیے ہوگا